لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالى وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل. عزاداران سید الشہداء اور ماتمداران مظلوم کربلا، جس گفتگو کا آغاز کل کیا گیا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. حصول برکت کے لیے آج بھی قرآن مجید کی اسی آیت کو تلاوت کیا گیا ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنی مدد اور اپنی نصرت کا اعلان فرما رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو فتح، کامیابی اور نصرت حاصل ہوتی ہے. تو ہر مقام پر انسان اللہ کی مدد کا امیدوار رہے تو یقیناً اس کی زندگی میں کوئی دشواری اور کوئی مشکل اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی. کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مرسل اعظم جناب ابو طالب کی وفات کے بعد مکے میں نہ رہ پائے اور حکم خدا ہوا کہ اے محمد تم اب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جاؤ. اور آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور ہجرت کی تاریخ جو تھی وہ 30 صفر کی رات تھی جب آپ نے مکے کو خدا حافظ کہا، اور 12 ربیع الاول تھا کہ جب آپ نے مدینے میں قدم رکھا. جب آپ مدینے میں آ گئے تو مکے کے کافر اب مطمئن ہو گئے کہ اب ہمیں محمد سے کوئی خطرہ نہیں ہے. مگر جتنے جوش اور جذبے کے ساتھ مرسل اعظم کا استقبال مدینے والوں نے کیا وہ مکے والوں سے برداشت نہ ہوا. وہ دیکھ رہے تھے کہ اتنے جذبے کے ساتھ، اتنے ولولے کے ساتھ محمد کا استقبال ہوا ہے تو یقیناً یہ استقبال کوئی نہ کوئی رنگ دکھائے گا. اور وہی ہوا کہ اسلام تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا جو مکے کے کافروں سے برداشت نہ ہوا. یہاں تک کہ 17 مہینے گزر گئے، نبی کو ہجرت کیے ہوئے 17 مہینے گزر گئے. نبی مدینے میں ہیں، کافر مکے میں ہیں. نبی مدینے میں ہو کے سکون میں ہیں اور کافر مکے میں ہو کے پریشان ہیں. وہ بڑے پریشان ہیں. مگر مسلمانوں کی طرف سے اب مکے کے جو عمومی کافر تھے ان کی توجہ ہٹ گئی اور انہوں نے نبی پر سوچنا بند کر دیا. مگر چند افراد تھے جو مستقل یہ سوچ رہے تھے کہ محمد پلٹ کے آئیں گے اور ہم سب کو ختم کر دیں گے. یہ بڑا سخت مرحلہ تھا. تو جو چند افراد تھے انہوں نے ایک پروگرام بنایا. وہ یہ سمجھ گئے کہ مکے کے لوگ ایسے محمد کا تعاقب نہیں کریں گے، ایسے محمد کے پیچھے نہیں جائیں گے، ایسے محمد کو نہیں گھیریں گے، ایسے محمد پہ حملہ نہیں کریں گے. لہٰذا ایک پروگرام بنایا جائے. وہ پروگرام کیا بنایا جائے؟ مکے سے ایک قافلہ تجارت کے لیے باہر گیا تھا، وہ لوٹ کے نہیں آیا تھا. تو مکے کے جو بڑے کافر تھے جو رسول اللہ سے زیادہ بغض و حسد رکھتے تھے انہوں نے تمام کافروں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ وہ جو ہمارا تجارتی قافلہ گیا ہے وہ جب لوٹے گا تو محمد مدینے سے ان پر حملہ کر دیں گے اور سارا مال لوٹ کر
لے جائیں گے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، محمد ہمارا مال کیوں لوٹیں گے، محمد کو کیا مطلب ہے، ہمارے تجارتی قافلے سے محمد کو کیا لینا دینا۔ مگر اسی اعتبار سے انہوں نے تیاریاں کرنا شروع کر دی کہ نہیں، اگر اپنے قافلے کو بچانا ہے تو محمد پر ہمیں حملہ کرنا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، میں آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں اور انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ قوم کے ہر بچے کے ذہن میں یہ تاریخ محفوظ ہو، کیونکہ یہ باتیں ممبر سے نہیں پڑھی جاتی، جو میں پڑھ رہا ہوں اور میں تیاری کر کے آیا ہوں، اس لیے آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک ایک دقیق نقطہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دیا جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہم تیاری کریں گے، کیونکہ ہمارا مال گیا ہے نا، ہمیں اپنے مال کی حفاظت کرنا ہے، تو جب محمد وہاں سے نکلیں گے حملہ کرنے کے لیے، ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ اب جو تجارتی قافلہ گیا اسے کچھ پتہ نہیں ہے ہو کیا رہا ہے، انہیں کوئی پتہ نہیں، یہ یہاں ایک پروگرام بن رہا ہے اور ایک قافلہ تیار ہو گیا۔ ادھر جبرائیل مرسل اعظم کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ محمد تم لشکر کی تیاری کر لو، اس لیے چونکہ کافر تم پر حملہ آور ہونے والے ہیں اور کافر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ مکے سے تمہاری طرف چل دیے ہیں۔ نبی نے مسلمانوں کو جمع کیا اور مسلمانوں کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ معاملات ہیں اور دشمن ہمارے مقابلے پہ آ رہا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے اس سے پہلے کہ وہ ہم تک آئے اور ہمارے شہر پہ حملہ کریں، ہم انہیں شہر کے باہر روک لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں نے نبی کی آواز پر لبیک کہا اور لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ کل کی تقریر آپ کو یاد ہے، جو لوگ نبی کے ساتھ آئے تھے وہ مہاجر تھے، جنہوں نے نبی کو ویلکم کیا تھا، جنہوں نے نبی کا استقبال کیا تھا، وہ انصار تھے۔ وہ جو انصار تھے جنہوں نے نبی کو ویلکم کیا تھا، نبی سے کہا تھا کہ آپ مدینے میں آئیے، انہوں نے نبی کو جب مدینے بلایا تھا تو یہ شرط رکھی تھی کہ محمد جب تک آپ مدینے میں رہیں گے ہم مدینے میں آپ پر حملہ ہونے نہیں دیں گے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم مدینے میں آپ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ کہا جی ٹھیک ہے، وہ بھی تیار ہو گئے، مہاجرین بھی تیار ہو گئے، انصار بھی تیار ہو گئے، اور ایک قافلہ مدینے سے چل رہا ہے اور ایک قافلہ مکے سے چل رہا ہے، دو قافلے چل رہے ہیں۔ ابھی اسلام کی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، یہ پہلی جنگ ہونے جا رہی ہے اسلام کی، یہ پہلی جنگ اسلام کی ہونے جا رہی ہے، جو صفحات پر نقش ہوگی، جو تاریخ بنائے گی، جو قرآن کے دامن میں محفوظ ہوگی، یہ پہلی جنگ ہے جسے جنگ بدر کہا گیا۔ توجہ سنیے گا، ایک قافلہ ادھر سے چلا اور ایک قافلہ ادھر سے چلا، مگر دونوں قافلوں میں فرق کیا ہے جانتے کیا ہے؟ وہ جو کافروں کا قافلہ ہے اس کی تعداد سپاہیوں کی 1000 ہے۔ کتنے؟ 1000 سپاہی لے کے ابو جہل مکے سے نکلا، اور جو نبی قافلہ لے کے جا رہے ہیں اس کی تعداد 313 ہے۔ کتنی؟ 313۔ کوئی مقابلہ ہے؟ اور وہ 1000 کے 1000 جوان ہیں، جنگجو ہیں، لڑنے والے ہیں، تلوار باز ہیں، نیزہ باز ہیں، تیر انداز ہیں، اور یہ بیچارے نئے ہیں، اس میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، سب کے سن مختلف ہیں، اور تعداد ان کی کتنی ہے؟ 313۔ اب سنتے رہیے گا، پوری توجہ، مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیشوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ اب وہ نکلے ہیں 1000 جوان لے کر، نبی نکلے ہیں 1000 مسلمان لے کر، نبی وہ 1000 جوان لے کر، نبی 313 مسلمان لے کر۔ ان کے پاس 300 گھوڑے ہیں۔ کتنے؟ 300 گھوڑے ہیں۔ نبی کے پاس 3 گھوڑے ہیں، اور کیجئے، ان کے پاس 300، ان کے پاس 3، ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، نبی کے پاس 70 اونٹ ہیں۔ اور قریب آ جاؤں، ان کے پاس تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، تیر انداز ہیں، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، اور نبی کے پاس صرف کتنی تلواریں؟ 8 تلواریں ہیں، 6 زرہ ہیں۔ زرہ سمجھ گئے نا، جو سپاہی پہن کے میدان میں جاتا ہے۔ کوئی مقابلہ ممکن ہے؟ کوئی مقابلہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے، کوئی ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر 1000، ادھر 313، ادھر 700 اونٹ، ادھر 70 اونٹ، ادھر 300 گھوڑے، ادھر 3 گھوڑے، ادھر ہر آدمی کے پاس تلوار، ادھر 313 پر صرف 3 تلواریں، تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ مگر بہرحال وہ بھی چلے اور یہ بھی چلے۔
اچھا اس زمانے میں نبی نے قانون جنگ یہ بنایا کہ قافلے سے پہلے کچھ جاسوسوں کو بھیجا. اور جاسوس کو کس لیے بھیجا؟ جاسوس کو اس لیے بھیجا تاکہ ہم سے ایک منزل فاصلے پہ چلے اور ہمیں بتاتا رہے کہ دشمن کہاں تک آ گیا. جاسوس پہلے نکلے، نبی بعد میں نکلے. یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ 17 رمضان کو ہوئی ہے. جنگ بدر کی تاریخ کیا ہے؟ 17، ذرا زور سے بولیں، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی ہے اور نبی 12 رمضان کو مکے سے مدینے سے نکل رہے ہیں. 17 رمضان کو جنگ ہونا ہے، نبی 12 کو چلے ہیں اپنے 313 سپاہی لے کے. جاسوس پہلے نکل گئے، مثلا جاسوس 10 رمضان کو نکلے، نبی 12 کو نکلے. وہ جو جاسوس تھے وہ چلے، چونکہ نبی سے پہلے آنا تھا انہیں، نبی کو اطلاع دینا تھی کہ آگے کیا. وہ چلتے جا رہے تھے، ایک صحرا میں وہ رک گئے، تھک گئے. انہیں پانی کی تلاش ہوئی تو اس کنویں تک آ گئے. وہ جو کنواں ہے، اس کنویں کا نام ہے بدر. کیا نام ہے اس کنویں کا؟ بدر. اور جنگ کا نام کیا ہے؟ جنگ زور سے بولیں، جنگ بدر. اس کا نام جنگ بدر کیوں ہے جانتے ہیں آپ؟ چونکہ اسلام آنے سے کئی سو برس پہلے یہاں سے قافلہ گزر رہا تھا. قافلے والوں کو پیاس لگی، اس کا جو سردار تھا اس نے کہا بھئی یہاں ایک کنواں کھودو. اتفاق کے وقت جب کنواں کھودا گیا تو وہاں سے پانی نکل گیا. جب پانی نکلا تو لوگوں نے کہا چونکہ یہ سردار نے حکم بند دیا تھا کھودنے کا، لہذا اس کنویں کا نام سردار کے نام پر رکھیں گے. سردار کا نام بدر تھا، لہذا کنویں کا نام بھی بدر رکھا گیا. جب کنویں کا نام بدر رکھا گیا تو جس میدان میں کنواں تھا اس کا نام بدر رکھا گیا. پھر جب جو جنگ اس میدان بدر میں ہوئی اس جنگ کا نام بھی جنگ، صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر. ابھی جب نبی نکل رہے ہیں تو یہ طے نہیں ہے کہ جنگ ہونا کہاں ہے. نبی کو نہیں طے، یعنی طے نہیں کیا کہ ہمیں وہاں تک نہیں. نبی ادھر سے نکلے، یہ جو 2 جاسوس آئے تھے یہ بیچارے تھکے ہوئے تھے، یہ وہیں کنویں کے بیٹھ گئے، پانی وانی پینے لگے. انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے پاس 2 عورتیں لڑ رہی ہیں، آپس میں جھگڑ رہی ہیں بری طریقے سے. جھگڑا کس بات پہ؟ ایک عورت نے دوسری عورت سے پیسہ لیا تھا اور انہوں نے پیسہ لینے کے بعد کہا تھا کہ ہم دے دیں گے. اتفاق کے وقت وہ پیسہ نہیں دے پائی تو اس نے کہا میرا پیسہ واپس کر، ورنہ مجھے اپنا سامان لا کے دے، اپنے گھر کے برتن دے، مجھے میرا پیسہ چاہیے. تو اس عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جو قافلہ مکے سے تجارت کے لیے گیا تھا وہ کل واپس آنے والا ہے. جب وہ آئے گا تو وہ ہم سے خدمت لیں گے اور ہم جو بھی کمائیں گے وہ تمہیں دے دیں گے، تمہارا قرضہ اتر جائے گا. بدر ایک ایسی جگہ ہے، بدر کا میدان ایسی جگہ ہے کہ جو بھی مکے یا مدینے جائے گا اسے اس میدان سے ہو کے گزرنا ہوگا. جیسے آپ کا میناکشی چوراہا، جسے ادھر جانا ہے اسے بھی میناکشی پہ جانا ہے، جسے بگھرے جانا ہے، جسے سہارنپور جانا ہے، دلی جانا ہے، اسے وہاں پر جانا ہے. تو وہ بدر کے کنویں پہ اسے جانا تھا. توجہ سنیے گا، بدر کے کنویں تک اسے جانا تھا. اب جب سپاہیوں نے سنا، یہ تو جاسوس تھے، تو انہوں نے سنا کہ یہ آپس میں لڑکے کہہ رہی ہیں اچھا یہ جو کام کریں گے کیا؟ بھئی قافلہ آیا ہے 20 دن سے تھکا ہوا، اب وہ یہاں رکیں گے تو کام ہوگا کہ نہیں؟ بہت سے لوگ کہیں گے ہمارے اونٹ کی مالش کرو، بہت سا کہے گا ہمارا سامان اتارو، بہت سا کہے گا باندھو. تو جو بھی وہ خدمت لیں گے اس کا پیسہ دیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ وہ جب آئیں گے تو ہم ان کے جانوروں کی خدمت کریں گے، وہ جو ہمیں پیسہ دیں گے ہم آپ کا قرض اتار دیں گے. ان جاسوسوں نے یہ بات یہاں سنی اور پانی پیا، آگے نہیں بڑھے، وہیں سے کیا ہوا؟ واپس ہو گئے اور رسول اللہ کو اطلاع دی جا کے کہ حضور کل کے، یعنی آج تو گئے وہ، یعنی 2 دن کے بعد میدان بدر تک، کنویں کے بدر تک وہ جو قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کے لیے گیا تھا وہ کل میدان بدر تک آ جائے گا. نبی نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ سنتے جائیے گا. اب ابو سفیان قافلہ تجارت لے کر میدان بدر میں پہنچ گیا، خیمے لگ گئے، قافلہ رک گیا. اسے نہیں پتا ہے کہ نبی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا نبی دفاع کے لیے آ رہے ہیں، اس کو نہیں پتا. وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. چونکہ ابو سفیان اس زمانے کا ایک چالاک انسان تھا، عقل مند نہیں، چالاک. اس لیے کہ علی کا دشمن کبھی عقل مند نہیں ہو سکتا. جو علی کا دشمن ہوتا ہے اللہ اسے سب دیتا ہے، عقل نہیں دیتا. صلوات پڑھیں نا پر محمد والے محمد پر.
سنتے رہیے گا اب جو میں تاریخ سنا رہا ہوں آپ کے ذہنوں تک جا رہی ہے نا، پوچھوں گا میں بعد میں کیا کہا. تو قافلہ رک گیا. بھائی پوری توجہ، نبی ادر بھائی میں تاریخ سنا رہا ہوں. کہا کہ قافلہ رک گیا، مگر ابو سفیان بے چین تھا، پریشان تھا. ابو سفیان کون ہے؟ یزید کا دادا. پریشان ہے، جو وہاں ٹہلتا رہا. ایک آدمی کنویں کے پاس بیٹھا تھا. وہ کنویں کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ یہ بتا یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا. کہا کوئی یہاں سے گزرا؟ کہا کوئی نہیں گزرا. کہا پر مجھے تو اونٹوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہم سے پہلے بھی کوئی یہاں آیا. دیکھیں کتنا تیز اور چالاک انسان تھا ابو سفیان. کہا کہ اب جب زیادہ زور دیا نا، اس نے کہا ہمیں سچ سچ بتاؤ ورنہ آئندہ ہم یہاں نہیں رکیں گے، اور اگر رکیں گے نہیں اپنے قافلے یہاں نہیں روکیں گے تم تو بھوکے مر جاؤ گے. تو اس کو تھوڑا اس نے کہا ہاں جی 2 آدمی آئے تھے، مدینے کی طرف سے آئے تھے، یہاں تک آئے اور یہاں 2 عورتیں لڑ رہی تھیں، ان کی لڑائی دیکھ کے وہ یہیں سے واپس چلے گئے. تو ابو سفیان کھڑا ہوا. اس نے کہا کتنے آدمی تھے؟ کہا 2. اونٹ کتنے تھے؟ کہا 2. کہا اونٹ بندھے کہاں تھے؟ کہا وہاں. تو جہاں اونٹ بندھے تھے یزید کا دادا ابو سفیان وہاں گیا. بھائی پوری توجہ، دیکھیں کتنا چالاک انسان. اب کیسے پتہ لگایا؟ کہاں سے؟ اب اس نے کہا نا مدینے کی طرف سے آئے تھے. اب یہ کنفرم تھوڑی ہے کہ مدینے سے ہی آئے تھے، پتہ کیسے چلے؟ تو اس نے اونٹ کی مینگن اٹھائی اور مینگن کو اٹھا کے توڑا اور توڑ کے باہر آیا. پورے قافلے کو بلا کے فوراً جگہ چھوڑ دو، اس لیے کہ محمد ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میں نے اونٹ کی مینگن سے اندازہ لگا لیا. کہ کیوں؟ کہ جب میں نے اونٹ کی مینگن کو توڑا تو اونٹ کی مینگن کے اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی ہے. اونٹ کی مینگن کے اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی ہے. مکے والوں کو تو خود کھانے کو کھجور نہیں مل رہی تھی، تو وہ جانوروں کو کہاں کھلا دیتے؟ ہم مدینے میں کھجوریں اتنی تھیں کہ مدینے والے خود بھی کھاتے تھے اور کسے کھلاتے تھے؟ جانوروں کو بھی کھلاتے تھے. لہٰذا اب آپ نے غور کیا، یزید کا دادا اتنا چالاک تھا کہ مینگن دیکھ کے بتا دیتا تھا کہ اونٹ کہاں سے آیا ہے. یہ ان کا کوالٹی تھی، یہ ان کی صفت تھی کہ وہ مینگن اٹھا کے دیکھ رہا. اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. اس نے کہا کہ بھائی لشکر تیار کیا جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے. اور دیکھیں عقل مندی ہے کس نے کہ یہ اس راستے سے قافلے کو لے کے نہیں گیا واپس. یہ تجارت والا قافلہ ہے، یہ وہ قافلہ ہے جس کا کہا گیا تھا کہ اس پر حملہ ہونے والا ہے. اور ایک قافلہ وہ ہے جو 1000 آدمی 700 اونٹ 300 گھوڑے لے کے ابو جہل آ رہا ہے مرسل اعظم پر حملہ کرنے کے لیے. اب چلا گیا مگر ان راستوں سے گیا جو غیر معروف تھے، یعنی عام راستوں سے ابو سفیان نے واپسی اختیار نہیں کی، ان راستوں سے گیا جو غیر معروف تھے. کیونکہ عام راستوں سے اگر جاتا تو جو لشکر ابو جہل لے کے آ رہا تھا وہ راستے میں ملتا تو ان کی طاقت ڈبل ہو جاتی. یہ چلا گیا ادھر سے ابو جہل قافلہ لشکر لے کے آ رہا. وہ جو لشکر والے آدمی تھے وہ پانی کی تلاش میں وہاں تک چلے گئے جہاں مسلمانوں کا قافلہ رکا ہوا تھا. مسلمانوں نے انہیں پکڑ لیا. نبی نماز پڑھ رہے تھے. کہاں سے آئے ہو؟ کوئی تجارت کا قافلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا. نبی نے نماز کو تمام کیا. تمام کرنے کے بعد کہا کہ کیا چاہتے ہو بتاؤ، ادھر آؤ. کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور مکے سے آئے. کیا تم تجارت کے قافلے میں ہو؟ کہا نہیں تجارت والے قافلے میں نہیں، ہم تو آپ پہ حملہ کرنے آئے. ہم آپ پر حملہ کرنے آئے ہیں. تو نبی نے کہا کہ کتنا بڑا لشکر ہے؟ کہنے کہ لشکر بہت بڑا ہے. تعداد کتنی ہے؟ کہ تعداد بھی ہمیں نہیں معلوم، جہاں تک دیکھو سری سر. اب یہ کیسے پتا چلے کہ لشکر میں آدمی کتنے ہیں؟ لشکر میں آدمی کتنے ہیں؟ نبی نے پوچھا کہ بتاؤ کھانے کا نظام کیا ہے؟ کہ ہر آدمی اپنا کھانا الگ بناتا ہے؟ کہ نہیں، سب کھانا اپنا الگ الگ نہیں بناتے، بلکہ چونکہ اس جنگ میں سارے سردار آ رہے ہیں لہٰذا ہر سردار نے ایک دن طے کیا ہے کہ ایک دن فلاں کھلائے گا، ایک دن فلاں کھلائے گا، ایک دن فلاں کھلائے گا اور ایک دن فلاں کھلائے گا. ابھی بھی طے نہیں ہوا کہ کتنے آدمی ہیں. پوری توجہ، ابھی بھی طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ کتنے آدمی ہیں.
تو نبی نے کہا یہ بتاؤ ایک دن میں جب کوئی سردار دعوت کرتا ہے اور کھلاتا ہے تو ایک دن میں کتنے اونٹ نہر کیے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور 9 سے 10 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 9 سے یا 9 یا 10، کسی دن 9 کسی دن 10 اونٹ نہر کیے جاتے ہیں اور کھلائے جاتے ہیں۔ نبی نے فوراً حساب جوڑ کے بتا دیا، کہنے لگے ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں۔ اگر 10 اونٹ نہر کیے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس کی تعداد 1000 ہے۔ 1000 کا نام سنا لوگوں کو پسینے آ گئے۔ ہم تو 313 ہیں، وہ 1000 کھاتے پیتے، یہاں تو کھانے کو نہیں ہے، کیا کریں؟ نبی نے کہا بھائی رک جاؤ۔ نبی نے انصار کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ تم نے ہم سے وعدہ یہ کیا تھا کہ تم ہماری حفاظت شہر مدینہ میں کرو گے، اب تم پر واجب نہیں ہے کہ تم، چونکہ بات شہر کے اندر کی ہوئی تھی، شہر کے باہر کی نہیں ہوئی، لہٰذا اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو، کوئی جبرن زبردستی نہیں ہے۔ انصار کا سردار اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہا کہ محمد اگر تمہیں چھوڑ کے جانا ہوتا تو بلاتے تھوڑی۔ ہائے ہائے، صلوات پڑھے نا پر محمد والے محمد پر۔ کچھ سستی آپ پہ تاری ہے آج، ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر۔ توجہ سنیے گا، کیا کہا کہ اگر ہمیں تمہیں چھوڑ کے جانا ہوتا، اچھا اب یہ یاد رکھیے گا، جب نبی مدینے سے نکلے تھے، اب نبی تو آ رہے ہیں نا، سارے مسلمانوں کو لے کے آ رہے ہیں، 313 مسلمان آ رہے ہیں۔ جب نبی نکلنے لگے تو مسجد کو ویران نہیں چھوڑا، مسجد نبوی کے لیے اپنے ایک صحابی کو چھوڑا جس کا نام عبداللہ ابن مکتوب تھا، وہ نابینا تھا، نابینا پہ اسلام میں حج ساقط ہے، جہاد ساقط ہے، نابینا جہاد نہیں کرے گا، نابینا کے لیے جہاد نہیں ہے۔ نبی نے کہا تم نابینا ہو، تم پر جہاد ہے بھی نہیں، لہٰذا تم یہ کرو کہ تم یہاں نماز پڑھاؤ۔ مگر جب ان لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا لشکر ہے اور بڑی خطرناک جنگ ہونے والی ہے، تو نبی نے اپنے ایک صحابی ابو لبیب کو بلایا، اور ابو لبیب کو بلانے کے بعد کہا کہ سنو، ہم اب تک یہ نہیں جانتے تھے کہ اتنا بڑا لشکر ہے اور اتنی زبردست جنگ ہونا ہے، لہٰذا اب شہر مدینہ میں 2 لوگوں کی ضرورت ہے، ایک وہ جو مسلح سنبھالے، ایک وہ جو حکومت سنبھالے۔ عبداللہ مسجد سنبھالے گا، تم حکومت سنبھالو گے۔ ابو لبیب تم مدینے چلے جاؤ اور مدینے کے ساری حکومت کو اپنے اختیار میں لے لو۔ یعنی مدینے کا حاکم کسی کو بنایا؟ زور سے بولیں، اس کو ابو لبیب کو۔ آپ نے غور نہیں کیا نبی کتنے دن کے لیے نکلے بھائی؟ نبی نکلے کتنے دن کے بھائی؟ اب نبی جا رہے ہیں تو کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ 1 مہینے کے لیے، برسوں کے لیے تو نہیں جا رہے نا، مگر نبی برسوں کے لیے نہیں جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے جا رہے ہیں، مگر 10 دن کے لیے بھی مسلح کے لیے بھی آدمی چھوڑا، حکومت کے لیے بھی آدمی چھوڑا۔ تو اب جملہ کہوں، جو نبی 1 مہینے کے لیے نہ مسلح کو تنہا چھوڑتا ہے نہ حکومت کو تنہا چھوڑتا ہے، وہ جب اس دنیا سے گیا تو کیا بغیر خلیفہ بنائے چلا گیا؟ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد پر۔ ٹائم پر کیا کہا؟ اب کیفیت سمجھیے گا، کیفیت، اس کیفیت کو محسوس کیجئے۔ کیا ہوا؟ نبی نے کہا ابو لبیب تم چلے جاؤ۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہاں تک آ گئے، تو نبی نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اپنی رفتار تیز کرو، ہمیں جلد سے جلد میدان بدر تک پہنچنا ہے۔ مگر رفتار کیسے تیز کریں؟ ان کے پاس 700 اونٹ ہیں، ان کے پاس 70 اونٹ ہیں، 3 گھوڑے ہیں اور 313 آدمی ہیں، یعنی ایک اونٹ پہ 3 آدمی آ رہے ہیں۔ کتنے؟ 1 اونٹ پہ 3 آدمیوں کو بیٹھنا ہے، تو 3 آدمی تو بیٹھ نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ تو نبی نے کہا ایسا کرو کہ 2 انسان ایک وقت میں اونٹ پہ بیٹھیں گے،
ایک پیدل چلے گا، پھر نوبت کے اعتبار سے ایک اترے گا، دوسرا بیٹھے گا، اور جب وہ دوسرا اترے گا تو تیسرا بیٹھے گا. اس طریقے سے قافلہ چل رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان غریب کتنے ہیں، حالات کتنے خراب ہیں، ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں. اچھا ایسا نہیں ہے کہ نبی اکیلے اپنے اونٹ پہ چل رہے ہو، نہیں، نبی نے بھی اپنے اونٹ پہ دو کو سوار کرایا. اب ایک کو تو آپ جانتے ہیں کسے سوار کرایا ہوگا، سمجھ گئے نا، اسی کو سوار کرایا جسے اپنے دوست پہ سوار کرایا تھا. صلوات پڑھے نا پر محمد وال محمد وال. ایک تو اسے سوار کرایا جسے اپنے دوست پر سوار کرایا تھا، یعنی نبی کے اونٹ پر ایک تو علی سوار تھے، ایک یہی ابو لبیب سوار تھے. اب ابو لبیب کو تو امام نبی نے واپس کر دیا، اب بچے دو، ایک علی ایک نبی. تو نبی اور علی آرام سے بیٹھ کے چل سکتے تھے، مگر نبی نے کہا نہیں. پھر ایک شخص کو بلایا اور بلا کہا کہ نہیں، ہم تین ہی چلیں گے. وہ جو شخص تھا اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حضور ایسا ہے، جناب امیر نے، اور اس نے کہا کہ ایسا ہے یا نبی اللہ، ہم دونوں آپس میں بدلتے رہیں گے، کبھی میں پیدل چلوں گا، کبھی یہ پیدل چلے گا، آپ بیٹھے رہیے. نبی نے کہا کیوں علی، ایسا کیوں؟ کہا نبی اللہ آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سرپرست ہیں، لہذا آپ بیٹھے رہیے گا، ہم آپس میں جگہ بدلتے رہیں گے. سنیے نبی کا جملہ. کہنے لگے علی میں تم سے کمزور نہیں ہوں، میں تم سے طاقت میں بہت زیادہ ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھائی اس جملے کو نبی نے کہا تھا بدر میں آنے سے پہلے، نظر بعد میں آیا، نہیں پہنچے. میں جملہ پھر کہہ رہا ہوں، نبی نے کہا یا علی نہ میں تم سے طاقت میں کم ہوں، نہ قوت میں کم ہوں، طاقت بھی تم سے زیادہ ہے، قوت بھی تم سے زیادہ ہے. یہ جملہ نبی کہہ رہے ہیں بدر میں آتے ہوئے. ابھی لوگوں کو نہ علی کی طاقت کا اندازہ ہے، نہ نبی کی طاقت کا اندازہ. یہ تو بعد میں ہوگا کہ علی کی طاقت کا اندازہ یہ تھا کہ جو 2 انگلیوں پر خیبر اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں، مگر جو علی کو غدیر میں اٹھا لے اسے نبی کہتے ہیں. صلوات پڑھے پر محمد وال محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وال محمد پر. اب ایک بات روک کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں بہت آہستہ سے. دیکھیے اسلام پر ایک دھبا لگایا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام تلوار سے پھیلا. اسلام یہ کہا جاتا ہے نا، اسلام تلوار سے پھیلا. تو اسلام اگر تلوار سے پھیل رہا ہے تو اسلام کی پہلی جنگ تو جنگ بدر ہے. اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر، اور یہ جنگ بدر ہو رہی ہے 2 ہجری میں، اور نبی اس میں 313 مسلمان لے کے آ رہے ہیں. کتنے 313 مسلمان نبی میدان میں لے کے آئے. میرا آپ سے سوال ہے، کیا کل مسلمانوں کی تعداد 313 ہے؟ بولیے نہیں. 313 تو یہ ہیں جو میدان میں ہوں گے، 313 وہ خواتین بھی ہوں گی جو گھر میں ہوں گی، 313 بچے بھی ہوں گے. ذرا جوڑیے کتنے ہو گئے، ذرا جوڑیے 300 اور 300 900 تو یہ ہو گئے، اور 13 اور پھر 13 کتنے ہو گئے 900. ذرا زور سے بولیں 39 939. ابھی اسلام کی پہلی جنگ نہیں ہوئی ہے، 939 مسلمان ہو گئے. تو اب جو غیر مسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اگر تلوار سے پھیلا تو ابھی تو تلوار نکلی ہی نہیں، پھر یہ 939 مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 939 مسلمان لوہے کی تلوار سے نہیں، کردار رسول کی تلوار سے ہوئے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد وآل. بھئی یہ جو مسلمان ہوئے کس سے ہوئے ہیں؟ یہ لوہے کی تلوار سے تھوڑی ہوئے، یہ تو کردار رسول کی تلوار سے ہوئے ہیں. یہ تو نبی کے کردار کی طاقت تھی کہ لوگ محمد کو امین مانتے رہے اور صادق مانتے رہے، اور مسلمان ہو گئے. آگئے میدان بدر میں لوگ آ گئے. اب جب آئے تو میدان بدر میں کنواں ہے، چشمے ہیں، ان چشموں کے لیے نبی نے حوض بنائی.
اور اس چشمے سے اس حوض کو متصل کیا، اور نبی نے کہا کہ مسلمان ادھر رہیں، ریتیلا علاقہ ہے، مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو دھس جاتا ہے۔ مسلمان کا عالم کیا ہے کہ مسلمان اگر سیدھا بھی کھڑا ہو رہا ہے تو دھس رہا ہے۔ کیا ہوگا بھائی، کیا ہوگا؟ اچھا، جدھر مسلمانوں کو رکنا ہے، جدھر مسلمانوں کا قافلہ ہے، ادھر زمین ہموار نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، کہیں سے اوپر، کہیں سے نیچے، کہیں سے کھدی ہوئی، کہیں سے اٹھی ہوئی، نشیب و فراز والی زمین۔ مسلمانوں، نبی نے کہا ادھر خیمے لگا لو، خیمے لگا لیے گئے۔ اب جو خیمے لگائے تو سامنے والی زمین بالکل پلین تھی۔ دو چار لوگوں نے کہا کہ یا نبی اللہ وہاں خیمے لگائیں، اس سے پہلے کہ وہاں لگتے تو کافروں کا قافلہ، کافر وہاں رک گئے، کافر وہاں رک گئے، اب رک گئے کافر، رک گئے۔ مسلمان نشیب و فراز میں کھڑا ہے اور کافر نارمل جگہ، قافلہ رک گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کتنا اچھا ہوتا کہ اگر قافلہ ادھر روک دیا جاتا۔ رک گئے، شام ہو گئی، رات ہو گئی، کافر بھی سو گئے، مسلمان بھی سو گئے۔ اب اتفاق وقت دیکھیے، اب جو مسلمان اٹھے ہیں تو پتہ چلا کہ پورے قافلے پر، پورے لشکر پر غسل واجب ہو گیا، پورے لشکر پر جنگ بدر میں غسل واجب ہو گیا۔ اب 313 کو کیسے نہلواں؟ پانی کی قلت، پانی پیا جائے جا، تو خدا نے ایک معجزہ دکھایا۔ کیا ہوا؟ چونکہ نبی بدر والی رات، جس رات صبح بدر ہونی ہے، جنگ بدر ہونا ہے، اس رات نبی سوئے نہیں، پوری رات نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رہے اور دعا کرتے رہے کہ پروردگار اس زمین پر تیرا کلمہ پڑھنے والے بس یہی ہیں، اگر یہ ختم ہو گئے نا تو پھر اسلام ختم ہو جائے، لہٰذا انہیں فتح دے، انہیں کامیابی دے، ان کی مدد کر، ان کی نصرت کر۔ اور آپ کے جانتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کامیابی طے، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اب نبی صبح اٹھے تو لوگوں کو نماز پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں؟ اس لیے کہ سب نجیس ہیں۔ بادل امڑ آئے، بارش ہونے لگی، تمام صحابہ نے جو غسل کیا، اپنے کو پاک کیا، جا کے نمازیں پڑھیں، اور پھر میدان جنگ تیار ہو گیا، میدان جنگ تیار ہو گیا۔ یہ جو کافروں کا لشکر آیا ہے، اس کی ایک خاص بات ہے، وہ خاص بات سن لیجئے۔ یہ خالی مکے والوں کو نہیں لائے، انہوں نے کرائے کے قاتل بھی منگائے تھے، جو نیزہ مارنے میں ایکسپرٹ تھے، جو تلواریں چلانے میں ایکسپرٹ تھے۔ اس میں سب سے خطرناک اس زمانے میں جو نام تھا وہ نافل کا تھا۔ یہ نافل کو کرائے پہ لے کے آئے تھے، اور جب نبی کو پتا چلا کہ بھائی نافل بھی آیا تو نبی بس دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میرے لشکر کو نافل سے بچا کر۔ ان مسلمانوں کو اب نافل کا نام سنے تو لوگوں کے دل بیٹھ رہے تھے، لوگوں کو پسینے آ رہے تھے کہ یار یہ تو بہت تیز نیزہ چلاتا ہے، یہ تو مار دے گا، یہ تو ختم کر دے گا، یہ تو قتل کر دے گا۔ اب یہ دعا ہو رہی تھی، نقارہ جنگ بچ گیا۔ اب جو نقارہ جنگ بچا، اچھا ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے یہ بہت ضروری بات ہے، یہ قبلہ عموماً ممبروں سے تذکرہ نہیں کیا جاتا، جو نبی ادر بھائی میں کرنے جا رہا ہوں، بھائی پوری توجہ جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ مکے سے چل رہا تھا تو اس میں سب اپنی خوشی سے نہیں آئے تھے، جبرن بھی لایا گیا تھا۔ چلو تمہیں جانا ہے، تمہیں چلنا ہے، اگر تمہیں مکے میں رہنا ہے۔ اب علی تو چلے گئے مدینے، نبی بھی چلے گئے مدینے، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، اس میں ایک کا نام ہے جعفر، وہ چلے گئے ہیں حبش کی طرف تجارت کرنے کے لیے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے؟ طالب، جس کی وجہ سے آپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ جناب ابو طالب کا نام ابو طالب نہیں ہے، نام عمران ہے، کنیت ابو طالب ہے، یعنی ابو طالب یعنی طالب کا باپ، یہ وہی ابو طالب ہے۔ سارے کافروں نے جا کے جناب طالب پر پریشر بنایا کہ تمہیں بھی چلنا ہے۔ جناب طالب نے کہا میں نہیں جاؤں، کہا نہیں تمہیں جانا ہے۔ جبرن جناب طالب کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لشکر کے ساتھ ہمراہ مکے سے باہر لے آئے۔ مگر روایت کہتی ہے، سنیے گا، روایت کہتی ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو نہ ہی تو جناب طالب مرنے والوں میں تھے،
نہ ہی جناب طالب قیدی بنائے جانے والوں میں، نہ ہی جناب طالب کا وجود میدان بدر میں پایا. جناب طالب میدان تک آئے نہیں، راستے سے غائب ہو گئے، جس کو پھر تاریخ ڈھونڈتی ہی رہی کہ جناب طالب کہاں گئے، ملے ہی نہیں. یہ ہے ابو طالب کی تربیت کا اثر کہ بیٹا. عباس نے لکھا کہ جب آپ مکے سے مدینے کی طرف جائیں گے تو درمیان میں ایک دریا پڑے گا کہ اس دریا میں جناب طالب نے اپنے گھوڑے کو موڑ دیا اور اسی سے کسی دوسری منزل کی طرف چلے گئے. مگر جناب طالب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میدان بدر تک آتے اور مسلمانوں کے خلاف تلوار کھینچتے. اگر باپ کافر ہوتا تو بیٹا مسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے نہ رکتا. اللہ اکبر. اگر باپ کافر ہوتا تو بیٹا مسلمانوں کے مقابلے میں آنے سے نہ بچتا. مگر طالب کا راستے سے غائب ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باپ کی تربیت بتا رہی ہے کہ بیٹا دنیا میں کہیں چلے جانا، محمد کے مقابلے پہ نہ جانا. صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد وآل محمد پر. آخری دو باتیں اور مجلس اختتام کی طرف جا رہے. آگئے میدان میں صفے بندی ہو گئی. 1000 کا لشکر ہٹے کٹے کرائے کے بلائے ہوئے اور ادھر 313 سارے لوگوں نے نبی کو آگے گھیر لیا. اور نبی کو گھیرنے کے بعد انصار نے کہا حضور آپ ہماری دعوت پہ آئے، آپ ہمارے مہمان ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہماری موجودگی میں آپ پر حملہ ہو جائے یا آپ میدان میں اتریں. یا نبی اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم میدان میں اتریں اور ہم دشمن کا مقابلہ کریں. آپ لوگ بیٹھیے، جب ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، تب آپ لوگ آ جائیے گا. جو مہمان تھے، جو مہاجر تھے، وہ بعد میں آئے، پہلے ہمیں لڑنا ہے. ٹھیک ہے. نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تم چلے جاؤ. تو نبی کے لشکر سے 3 آدمی میدان میں آئے. نبی کے لشکر سے 3 آدمی میدان میں آئے. ادھر سے بھی 3 لوگ میدان میں آ گئے. نبی کے لشکر سے کون آئے؟ 3. یہ کون ہے؟ یہ مہاجر ہیں، انصار ہیں. مہاجر نہیں ہیں، یہ انصار ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے. یہ تازہ مدینے کے مسلمان ہیں جو ان کے مقابلے پہ آئے مکے والوں کے. کھڑے ہو گئے. اب کافروں کے لشکر سے بھی 3 آدمی نکلے. وہ 3 آدمی جانتے کون کون ہیں؟ سنیے کون ہے. معاویہ کا نانا، معاویہ کا ماموں اور معاویہ کا بڑا بھائی. بعض روایت میں کون ہے؟ معاویہ کا نانا، معاویہ کا ماموں اور بعض نے جو نام بتائے وہ سنیے. عتبہ، شیبہ، ولید. ان کا تعارف جو تاریخ نے کرایا وہ یوں بھی کرایا کہ عتبہ ہندا کا باپ ہے، شیبہ ہندا کا چچا ہے، ولید ہندا کا بھائی ہے. سنتے رہیے گا. اب یہ میدان میں آ گئے، سامنے ٹکر پہ کھڑے ہوئے ہیں حملے کے لیے. محمد تمہارے لشکر میں اگر کوئی ہو تو ہمارے مقابلے پر بھیجو. اب یہاں تو طے ہو گیا نا، ہم جائیں گے آپ نہ جائیے گا. نبی نے کہا بھائی چلو. 3 آدمی آ گئے. تو وہ جو کھڑا تھا عتبہ، اس نے کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے بتایا میں. تو اس نے وہیں سے کہا محمد کیا تم قانون جنگ بھول گئے؟ خاندانی کے ٹکر پہ خاندانی آتا ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. خاندانی کی ٹکر پہ خاندانی آئے گا. پھر کہا ہمارے مقابلے پہ خاندانی بھیجو، انہیں واپس بلاؤ. اور وہ بیچارے کھڑے ہیں اندر میدان میں، وہ حملہ ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو خاندانی چاہیے، ہمیں خاندانی چاہیے. کمال ہے، آپ نے عربوں کی بیماری دیکھی، مرنا بھی خاندانی سے پسند کرتے ہیں. آئے 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 آئے. اب میں ایک جملہ کہوں، ارے جس عرب میں اتنا شعور تھا کہ مریں گے بھی تو خاندانیوں کے ہاتھ سے مریں گے، اس میں علی کا شعور کو کیا ہوا تھا کہ اپنی بیٹیاں بے خاندانیوں کو دے دی.
اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جھوٹ کہتی ہے کہ علی کی بیٹیوں کی شادی فلاں سے ہوئی تھی. نہیں، غلط. جو کہہ رہا ہے وہ تاریخ اسلام پر ایک دھبا لگانا چاہتا ہے، وہ تاریخ اسلام کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ کردار علی کو مجروح کرنا چاہتا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے نہیں. جو لوگ کافر ہو کے اتنا شعور رکھتے تھے کہ علی نہیں جانتے، نہیں، آپ ایک قدم اور آگے بڑھے. اب کیا ہوا؟ نبی نے کہا واپس آ جاؤ. وہ تینوں واپس آ گئے. حکم خدا رسول تھا، واپس آ جاؤ. آ گئے. اب نبی نے کہا ان کے مقابلے پہ 3 خاندانی چاہیے. کون جائے گا؟ تو نبی نے 3 خاندانی آگے کر دی. کون ہے؟ پہلے کا نام ہے حمزہ، یہ ہے رسول کے چچا. دوسرے کا نام کیا ہے؟ عبیدہ، یہ ہے رسول کے چچا زاد بھائی. اور تیسرے کا نام ہے علی. اچھا، اس جنگ میں جناب امیر کی عمر 20 سال ہے، ابھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی ہے. اور جنگ بدر کا علم جو دیا گیا ہے وہ علی کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. آپ نے غور نہیں کیا؟ خیبر میں تو علم بعد میں دیا گیا ہے، پہلے تو علم بدر میں دیا گیا ہے کہ یا علی تم آؤ، اور آ گئے. اچھا، اب 3 ہیں، 3 ادھر اور 3 ادھر. مقابلہ کیسا ہے؟ سامنے کون کھڑا ہے؟ کون کھڑا ہے سامنے؟ ادھر سے دشمن کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید. عتبہ سب سے بڑا، شیبہ اس سے چھوٹا، ولید سب سے چھوٹا. ادھر سے نبی نے بھیجا سب سے بڑے حمزہ عتبہ کے سامنے جا کھڑو. پھر عبیدہ، حمزہ کے بعد کم عمر عبیدہ، وہ شیبہ کے مقابلے پہ جا کھڑے ہو. اس کے بعد سب سے چھوٹا ادھر کم عمر میں کم کون؟ ولید. ادھر عمر میں سب سے کم علی. یعنی بالکل عمر کے اعتبار سے نبی نے تقسیم کیا. نقارہ جنگ بچا، تلواریں نکلی، ایک بجلی چمکی، تلوار سے تلوار ٹکرائی، میدان میں ہنگامہ مچ گیا. کیا ہوا؟ کبھی کسی نے اپنے مقابل کو نہیں مارا، علی نے مار دیا. سب سے پہلے اگر کوئی گرا تو کون گرا؟ ولید. علی نے ولید کو مار دیا. اچھا، یہ جو شیبہ ہے یہ اور عبیدہ اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور اس نے جناب عبیدہ کے پاؤں میں تلوار مار دی. جب پاؤں میں تلوار ماری تو جناب امیر چلے، اور چلتے چلتے ایک تلوار اس کو بھی مار دی، وہ بھی ختم. جناب حمزہ نے سامنے والے کا کام تمام کر دیا. اب کیا ہوا؟ آپ سمجھے کیا ہوا؟ یزید کے خاندان میں صف ماتم بچ گئی. کتنے لوگ مر گئے؟ 3 مر گئے. 3 لوگ مرے ہیں. اب اس جملے کی میں وضاحت بعد میں کروں گا. اب جنگ، وہ 3 آدمیوں کا مقابلہ ختم ہو گیا. اب کیا ہوا؟ جب لوگ مکے سے چلے تھے تو تمام کافروں نے ایک میٹنگ کی تھی. وہ میٹنگ سن لیجئے. وہ میٹنگ کیا تھی؟ سارے کافروں نے کہا تھا کہ محمد ملے نہ ملے، محمد بچ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس جنگ میں تمہیں علی کو نہیں چھوڑنا ہے. جہاں علی ملے وہاں مار دینا، جیسے علی ملے وہاں مار دینا، آگے سے ملے وہاں سے، پیچھے سے، جہاں ملے فوراً حملہ کر دینا. تمہیں کسی اور کو نہیں مارنا، صرف علی کو مارنا. اگر تم علی کو مار آئے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کامیاب ہو گئے. تو سارے کافر کس کے؟ جناب امیر کے، کیونکہ جناب امیر نے تو اپنا کام دکھا دیا. ابھی جناب امیر کی داڑھی بھی صحیح نہیں نکلی ہے، 20 سال کی عمر ہے. اچھا، رسول ایک بلندی پہ کھڑے ہیں، اور کھڑے ہو کے بس اب حملہ ہوا نا، اب سب نے حملہ کر دیا. ادھر سے بھی سب آ گئے اور ادھر سے بھی سب آ گئے. اب جب حملہ ہو رہا ہے، جملہ سنیے گا آپ، جو جملہ ہے، تو نبی ایک بلندی پہ کھڑے ہیں اور بار بار دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. جناب امیر میدان میں کھڑے ہیں. نبی کی بے چینی کو سمجھ گئے. نبی سے وہیں سے کہا یا نبی اللہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا علی کچھ نہیں، میں اس نافل کو تلاش کر رہا ہوں، وہ جو کرائے پہ لایا گیا ہے. کہنے لگے یا نبی اللہ اسے تو میں نے بہت پہلے مار دیا. آئے ہائے آئے ہائے، صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد وآل. اسے تو میں نے بہت پہلے مار دیا. اب
اب جنگ ہو رہی ہے. کافر کیا طے کر کے آئے؟ جہاں علی جائیں تمہیں وہاں رہنا ہے، وہیں سے مارنا ہے، وہیں حملہ کرنا ہے، علی کے پیچھے رہنا ہے، علی کو ختم کرنا ہے بس. اب جب علی نے تلوار چلانا شروع کی تو تاریخ کہتی ہے ایک حملے میں 18 سردار مارے. کتنے 18 سرداروں کا مرنا تھا کہ 1000 کے لشکر میں ہنگامہ مچ گیا. وہاں سے کیا طے کر کے آئے تھے؟ علی کو نہ چھوڑنا، علی کے پیچھے چلنا، علی کو گھیرنا، علی کو جہاں علی ہو وہیں چلے جانا. اسی اب وہاں کیفیت دوسری ہو گئی. جیسے ہی 18 کے سر گرے تو اب تو ہنگامہ مچ گیا. اب لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ وہ علی ہیں ادھر جانا، بلکہ لوگ کہہ رہے تھے وہاں علی ہیں ادھر نہ جانا، یہاں علی ہیں ادھر نہ جانا، ارے پیچھے علی ہیں ادھر نہ جانا، آگے علی ہیں ادھر نہ جانا. کیفیت عجیب. اب اس جنگ میں ایک شخص اور مارا گیا، وہ بھی سن لیجیے، جو رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا. کتنا بڑا دشمن تھا؟ سب سے بڑا دشمن تھا. اس کا نام تھا ابو جہل. کتنا کیا نام ہے؟ ابو جہل. اسے حضرت علی نے نہیں مارا کیونکہ سب سے بڑا دشمن تھا. اسے حضرت علی نے نہیں مارا. اسے جانتے کس نے مارا؟ لیکن تاریخ نے نام یاد رکھا ہے اس کا. اللہ اکبر. سب سے بڑا دشمن نبی کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن مسعود. کیا نام تھا؟ عبداللہ ابن مسعود. ان کی کچھ صفت تھی. پہلی صفت تو یہ تھی ان کا رنگ کالا تھا. دوسری صفت تھی یہ حافظ قرآن تھے، اور یہ ایسے حافظ قرآن تھے کہ انہوں نے 70 سورے نبی سے یاد کیے تھے سن کے، باقی علی سے سنے تھے. تیسری ان کی صفت یہ تھی کہ ان کی پنڈلیاں بڑی پتلی پتلی تھی، باریک باریک. اور چوتھی ان کی سب سے بڑی صفت تھی کہ ان کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جب یہ کھڑے ہوتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ قد کتنا بڑا تھا؟ یعنی اتنا بڑا قد کہ جب کھڑا ہو، یعنی جب لوگ بیٹھتے تھے تو یہ کھڑے ہوتے تھے. اتنا چھوٹا قد. سمجھ گئے نا کتنا بڑا ہوا؟ اتنا بڑا قد ہوگا. نام عبداللہ ابن مسعود، حافظ قرآن، رنگ سیاہ، باریک باریک پنڈلیاں. ایک دن نبی نے ان سے کہا کہ جاؤ میری مشق اتار کے لاؤ، مجھے وضو کرنا ہے. یہ گئے، مشکیزہ بلندی پہ ٹنگا ہوا تھا، اتار نہیں پائے. اچھل رہے ہیں، اتارنا چاہتے ہیں نہیں اتار رہے. ایک صحابی ہیں جن کا نام تاریخ میں آپ جانتے ہیں، سب کو معلوم ہے. وہ ہنسنے لگے اور ہنس کے کہنے لگے یا نبی اللہ، اس عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں کتنی باریک باریک ہیں، اس کی ٹانگیں کتنی کتنی چھوٹی چھوٹی ہیں. نبی نے انہیں دیکھا اور دیکھ کے کہا پریشان نہ ہو، محشر میں جتنا وزن اس کی ایک ٹانگ میں ہوگا اتنے تیرے سارے اعمال میں ہوگا. یعنی اس کی ٹانگ ایک پلڑے میں ہوگی، تیرے اعمال. اب یہ عبداللہ ابن مسعود ابو جہل کے سامنے. ابو جہل نے کہا میں تجھے قتل کروں. اس نے کہا تو مجھے قتل کرے گا؟ میں خاندانی. اس نے کہا ارے خاندانی واندانی ہوگا، میں ماروں گا تجھے. تو ابو جہل نے 3 شرطیں رکھی. پہلی شرط سنیے، کہنے لگا اے مسعود، میری پہلی شرط یہ کہ جب مجھے مارنا تو میرا خول نہیں اتارنا. کیوں؟ کیونکہ قیمتی ہے، تاکہ جب لوگ خول دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مالدار ہے. دوسرے جب میرا سر کٹ جائے تو اسے سروں کے بیچ میں رکھنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر ہے. تیسرے میری گردن یہاں سے نہیں یہاں سے کاٹنا تاکہ لگے کہ میں خاندانی آدمی ہوں، اونچی گردن والا. عبداللہ مسعود نے کہا ایک بھی نہیں مانوں گا، پہلے خول اتاروں گا، پھر یہاں سے کاٹوں گا اور بالکل کونے میں رکھوں گا. نہیں پہنچے آپ. یعنی آپ اس مزاج کو دیکھیے کہ کتنا مزاج، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ کافروں کا مزاج مر رہا ہے. غرور نہ ختم ہو، تکبر ختم نہ ہو، گھمنڈ ختم نہ ہو، انانیت ختم نہ ہو. یہ پہلی جنگ ہے. جنگ فتح ہو گئی. شام ہوتے ہوتے جنگ فتح ہو گئی. جب جنگ فتح ہو گئی نقارے بجنے لگے. یہ پہلی جنگ تھی جس میں مکے کے کافروں کو 2 بڑے نقصان ہوئے. ایک تو یہ کہ ان کا مال بہت لوٹا گیا کیونکہ مال بہت لے کے آئے تھے. دوسرے یہ کہ ان کے کا جانی نقصان بہت ہوا. ان کی جو کریم تھی نا، مکے کے جو VIP لوگ تھے وہ سب اس میں مارے گئے. بڑا نقصان ہوا. یہ تو بہت بڑا نقصان تھا. اب جب وہاں مال غنیمت لوٹا جانے لگا تو بس اب تو مال آ گیا نا، تو اب جھگڑا شروع ہو گیا.
وہاں 3 گروپ بن گئے. کافر تو گھبرا گئے, بھاگ گئے, مر گئے, کٹ گئے. مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹ لیا. اب یہ کہنے لگے کہ مال غنیمت کس کا حق ہے؟ تو جوانوں نے کہا بھائی ہمارا حق ہے, ہم لڑیں, ہمارا حق ہے. تو دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں, وہ جو مدینے میں رہ گئے تھے نا بوڑھے سفید داڑھی والے, انہوں نے کہا نہیں تمہارا حق نہیں ہے. اس نے کہا کیوں بھائی, لڑے ہمیں, کٹے ہمیں, مرے ہمیں, اور تم کہہ رہے ہو ہمارا حق نہیں ہے. کہ نہیں, اس لیے تمہارا حق نہیں ہے کیونکہ اگر ہم محمد کو نہ بلاتے تو نہ تم مسلمان ہوتے, ہم میدان میں جاتے, نہ مال پاتے. سمجھ رہے نا, یہ دوسرا گروپ تھا. ایک گروپ اور تھا, وہ نہ میدان میں گیا نہ مدینے میں رہا, وہ پوری جنگ میں رسول کے بغل میں بیٹھا رہا. سمجھ رہے ہیں نا, وہ جس نے کہا تھا اس کی ٹانگیں بڑی پتلی ہیں, سمجھ رہے ہیں, اس نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے. انہوں نے کہا آپ کا کیسے حق, نہ تو آپ نے انہیں بلایا, نہ آپ ان کے لیے لڑنے آئے. کہ لگے نہیں, چونکہ نبی کی جان کی حفاظت ہم ہی تو کر رہے تھے, لہٰذا یہ مال ہمیں ملنا چاہیے. اب یہ مال ہمیں ملنا چاہیے. جب یہ ہوا تو پروردگار عالم نے سورہ انفال نازل کیا اور بتایا کہ مال کی تقسیم بندی کیسے کرنا ہے. پورا ایک چیپٹر ہے قرآن مجید میں جنگ بدر کا. میں نے بڑی زحمت دی آپ کو, بس چند لمحے اور مجلس تمام. یہ جنگ بدر ہے. یہ اسلام کی وہ جنگ ہے کہ جو ہمارے بچوں کو یاد ہونا چاہیے. جانتے ہیں آپ, پچھلے 15 سال سے ممبروں سے جنگیں نہیں پڑھی جا رہی, اور شاید آپ نے ایسے سنی بھی نہیں ہوگی. سنی نبی ادر بھائی, اتنی تفصیل سے سنی آپ نے, سنی بولو, سنی اتنی تفصیل سے جیسے میں نے تاریخ آپ کو سنا دی. کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے بچے کو یہ تاریخ پتہ ہو, اس لیے چونکہ یہ وہ واحد جنگ ہے, کہ وہ واحد جنگ ہے جو 2 ہجری میں ہوئی, اور اس کا تانا 61 ہجری میں دیا گیا. جنگ کب ہو رہی ہے؟ 2 ہجری میں, اور تانا کہاں دیا جا رہا ہے؟ 61 ہجری میں. جب جناب زینب دربار یزید میں پہنچی تو یزید نے کیا کہا تھا؟ یزید نے کہا تھا الحمدللہ ہم نے بدر کے مارے ہوئوں کا بدلہ لے لیا. اللہ اکبر. اسلام کے دامن میں 80 جنگیں ہیں. 11 سال میں کتنی جنگیں لڑی گئی؟ ذرا زور سے بولیں. 80. اب 80 جنگوں کو 11 سال پہ رکھیے, یعنی ہر دوسرے مہینے ایک جنگ تھی. 11 سال میں اگر 80 جنگیں لڑی جائیں گی تو یا یہ سمجھیے کہ 2 مہینے پہ ایک جنگ آ رہی, یا 1 مہینے پہ ایک جنگ آ رہی. مستقل جنگ. کسی جنگ کا تانا نہیں. کس جنگ کا تانا دیا گیا؟ جنگ بدر کا. یزید نے کہا نا ہم نے جنگ کے بدر کا بدلہ لیا ہے, کیونکہ جنگ بدر میں کون مارا گیا تھا؟ مامو یا معاویہ کا نانا بھائی. تو اس نے کہا ہم نے بدلہ لیا. اسی لیے جب آپ دعائے ندبہ پڑھتے ہیں تو دعائے ندبہ میں بھی جنگ بدر کا تذکرہ ہے. جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ میں بھی جنگ بدر کا تذکرہ ہے. عجیب و غریب جنگ ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ, دعائے ندبہ میں اس کا تذکرہ, زیارت عاشورہ میں اس کا تذکرہ. کیوں دعائے ندبہ میں کیوں ہے؟ دعائے ندبہ میں اس لیے کہ جب امام آئیں گے تو بدر کا بدلہ لیں گے. بدر کا کیا بدلہ, کیا یعنی اس کربلا کا, کیونکہ یزید نے کیا کہا تھا؟ ہم نے بدر کا بدلہ لیا. اور سنیے جنگ بدر کا اور امام زمانہ کا بڑا گہرا تعلق ہے. تعلق جانتے ہیں کیا؟ جنگ بدر میں بھی تعداد کتنی تھی؟ 313. اور جب امام آئیں گے تو ان کے اصحاب کی بھی تعداد کتنی ہوگی؟ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. بھرے ہوئے دربار میں یزید تانا دے رہا. کسے تانا دے رہا؟ علی کی بیٹیوں کو تانا دے رہا, فاطمہ کی لاڈلیوں کو تانا دے رہا. ہم نے بدر کا بدلہ لیا, مگر کس انداز سے تانا دے رہا؟ اللہ اکبر. کیفیت عجیب ہے. ہم نے بدر کا بدلہ لیا. ہم نے بدر کا بدلہ لیا. کیسے بدر کا بدلہ لیا؟ کیسے لیا؟ اکبر کے سینے میں برچھی بار کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا. قاسم کا لاشا پامال کر کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا. عباس کے بازو کاٹ کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا. اون محمد کو قتل کر کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا.
جان کا گلا کاٹ کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا. ہاں یہی نہیں، سکینہ کے گوشوارے چھین کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا. سکینہ کے رخساروں پہ تماچے مار کے ہم نے بدر کا بدلہ لیا. اللہ اکبر. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب اللہ. کہہ رہا ہے یزید، بھرا ہوا دربار ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، لوگ بیٹھے ہیں، سفیر ہیں، مشیر ہیں، اور اسی میں اہل بیت کہہ رہے ہیں ہم نے بدر کا بدلہ لیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ بدر کا بدلہ تو نے نہیں لیا. اب جب کوئی آئے گا تو کربلا کا بدلہ تجھ سے لے گا. وہ کون ہے؟ وہ منتقم خون حسین ہے. بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس تمام کر دینا چاہتا ہوں. میں نے بہت زحمت دی آپ کو، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار احباب اللہ کے. جب دربار یزید میں قافلہ لایا گیا نا اور اس نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لیا، وہ منظر عجیب تھا. وہ منظر یہ تھا کہ ایک رسن تھی، 12 گلے تھے، اور اسی رسن میں زینب بھی تھی، ام کلثوم بھی تھی، رباب بھی تھی، لیلہ بھی تھی، اور رقیہ بھی تھی. مگر زینب اور ام کلثوم اپنے قد سے نہیں کھڑی تھی، اپنے قد کو کم کر کے کھڑی تھی، جھکائے ہوئے تھی، کیونکہ اسی میں ایک بچی اپنے پنجوں کے بل کھڑی تھی. سمجھ گئے نا کون؟ بس میں ایک جملہ کہوں گا اور مجلس رحمت تمام. اپنے پنجوں کے بل کھڑی تھی. جب یزید نے پوچھا نا اے بچی تو پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہے؟ اے بچی تو اپنے پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتی؟ اے بچی اپنے پاؤں اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بس اتنا کہا سکینہ نے، اے یزید میں اپنے پاؤں زمین پہ کیسے رکھوں؟ اس لیے کہ میری پھوپھیوں کا قد بڑا ہے، میرا قد چھوٹا ہے. جب میں اپنا پاؤں زمین پہ رکھتی ہوں ارے گلے کی رسی کھنچ جاتی ہے. ہائے میرا بابا، ہائے میری غربت، ہائے میری سيعلم الذين ظلموا ایام قلب. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے. جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے مجلس سزا برپا کی گئی، فشار قبر، تنہائی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما. حاضر مجلس کو سال کے اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما. میرے اللہ ذکر کو ہماری نصروں میں منتقل کر دے. خدایا ہمیں شر ظالمین، حاسدین، منافقین سے محفوظ فرما. میرے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہم وارث کو تو بھی وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں سرکار کے آوان و انصار میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سیدہ شمس النساء بنت حکیم محمد مسیح، مرحومہ مغفورہ میمونہ بیگم بنت عبداللہ اور حکیم محمد مسیح کی روح کو وصال فرما.